الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، طلاب العلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور وہ تمام ناظرین جو آج ایئر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا سے ہماری آج کی اس بزم میں شریک ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم احبہ، یہ ایک ناقابل تردید اور ابدی حقیقت ہے کہ دین اسلام نے انسانیت کو نہ صرف ایک مکمل دین عطا کیا، نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا، بلکہ دین اسلام نے تمام انسانیت کو ایک مکمل تہذیب دی اور ایک ایسا فلسفہ حیات عطا کیا جس نے تمام انسانیت کی تہذیب و تمدن پر گہرے اثرات مرتب کیے. اسلام نے مذہب، سیاست، معاشرت، معیشت، ثقافت، تہذیب و تمدن اور زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. یہ ہمارے اس خوبصورت دین ہی کا درہ امتیاز ہے، اسلام ہی کی اسپیشیلٹی ہے، اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلامک لیگل سسٹم، احکام شرعیہ، اسلام کا ہر حکم شرعیہ ہر دور کے انسان کو اپیل کرتا ہے اور ہر دور کے عقلی معیارات پر پورا اترتا ہے. یہ اسلام ہی کی اسپیشیلٹی ہے. محترم احبہ، دین اسلام کے اسی خوبصورت پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے آج کی اس خصوصی نشست میں ہم اسلام کے ایک عظیم رکن حج بیت اللہ کی حکمتوں، مقاصد اور فلسفی پر کچھ کلام کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ جب احباب حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں تو مختلف نشستیں، تربیتی کیمپس منعقد ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو حج کا طریقہ بتایا جاتا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے احکام کیا ہیں، احرام کیسے بنتے ہیں، طواف کیسے کرتے ہیں، رمی جمرات کیا ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، بدنہ کیا ہے، دم کیا ہے، یہ تمام احکام سکھائے جاتے ہیں. لیکن محترم احبہ، غور طلب امر یہ ہے، کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ تو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دین اسلام کے احکام میں انتہائی اہم حکم ہے. اور ماضی کے لیکچرز پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فزیکل فارم ہے عبادات کی اور اسپریچول فارم ہے. تو گویا کہ یہ ایک فزیکل فارم ہے، جسم ہے عبادت کا، حج کا جسم ہے، اس کے بغیر بھی حج ادا نہیں ہوتا. لیکن کیا ہم اس حوالے سے بھی کبھی غور کرتے ہیں کہ ہم حج کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حج کیسے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ کیسے کا جواب تو دیا جاتا ہے لیکن کیوں کا جواب بہت کم دیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم احرام پہنتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟
صفا مروہ کے مابین سعی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ہے کہ کسی اللہ کے پیارے کی یادگار مناتے ہیں، یاد تازہ کی جاتی ہے، ایک تو وجہ یہ ہے۔ لیکن مقاصد شریعہ کے وسیع تناظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی فلسفی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ محترم احباب، آپ کو یاد ہوگا کہ مقاصد الشریعہ پر جب ہم نے کلام کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ شریعت مطہرہ کے چند ضروری مقاصد ہیں جنہیں ضروریات کہا جاتا ہے۔ مقاصد میں ضروریات کہا جاتا ہے۔ 5 ضروری مقاصد ہیں، اس پر ہم تفصیل سے لیکچرز ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چند مقاصد جنہیں حاجیات کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تحسینیات ہے، کمالیات ہے، یہ سارے شریعت مطہرہ کے مقاصد ہیں۔ ضروریات پر کچھ کلام کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے اس کا تعلق ہے، سبجیکٹ سے اس کا خاص تعلق ہے۔ شریعت مطہرہ کے جو ضروری مقاصد ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا شریعت مطہرہ کا ضروری مقصد، اسے حفظ الدین کہتے ہیں۔ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلامک احکام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ان کا منتہا نظر کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ حفظ الدین۔ حفظ الدین کیا ہے؟ اسلام دین کو تحفظ دینا چاہتا ہے، مذہب کو تحفظ دینا چاہتا ہے، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ یہ پہلا مقصد ہے شریعت مطہرہ کا، تو اس کو یاد کر لیں۔ یعنی ہم جب شریعت مطہرہ کے تمام قوانین کو دیکھتے ہیں، تمام اصولوں کو دیکھتے ہیں، فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامک لیگل سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان میں ہمیں یہ 5 مقاصد نظر آتے ہیں، جن میں سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ الدین ہے، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ دوسرا حفظ النفس ہے، پروٹیکشن آف ونز لائف۔ اسلام زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اسلام میں قتل ناحق حرام ہے، یعنی آپ کی جان مقدس ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے، آپ کی جان لے۔ یہ اسلام کے مقاصد میں سے دوسرا اہم مقصد ہے۔ اسلام کے ضروری مقاصد میں تیسرا مقصد حفظ المال ہے، پروٹیکشن آف ونز پراپرٹی اینڈ ویلتھ۔ اسلام آپ کے مال کو تحفظ دیتا ہے، آپ کی پراپرٹی کو تحفظ دیتا ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لے، آپ کی لینڈ پر قبضہ کر لے، آپ کی زمین پر قبضہ کر لے۔ مقاصد الشریعہ میں ایک انتہائی اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہوا؟ حفظ الدین۔ دوسرا مقصد حفظ النفس۔ تیسرا مقصد حفظ المال۔ چوتھا مقصد حفظ النسل ہے، حفظ النسل، پروٹیکشن آف ونز پروجینی، نسل کا تحفظ، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے نسل کو برباد کر دے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نسل کی پروٹیکشن، اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈز، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، یعنی اسلام کے احکام انہی 5 مقاصد کے گرد گردش کرتے ہیں۔ حفظ النسل، اور 5واں مقصد کیا ہے؟ 5واں ہائر آبجیکٹیو آف اسلام کیا ہے؟ حفظ العقل، پروٹیکشن آف ونز انٹلیکٹ اینڈ سینٹی۔ اسلام عقل کو تحفظ دیتا ہے، ہر وہ چیز جو عقل کو برباد کر دے، اگر شراب عقل کو برباد کر دے تو وہ حرام ہوگا، اگر ڈرگز انسان کی عقل کو ختم کر دیں تو ڈرگز بھی حرام ہے۔ تو یہ 5 مقاصد ہیں، ضروری مقاصد۔ میں نے چند اشارے دیے، یعنی حفظ النسل میں ازدواجی زندگی کے جتنے بھی قوانین اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ حفظ النسل میں آ جائیں گے، نکاح کے جتنے احکام ہیں، اسی طرح حفظ العقل ہے، حفظ النفس ہے، حفظ المال ہے، حفظ الدین۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے 5 ضروری مقاصد ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریات۔ پھر آگے ان کے بعد ایک درجہ ہے جنہیں حاجیات کہا جاتا ہے۔ حاجیات کے بعد ایک درجہ ہے جسے تحسینیات اور کمالیات کہا جاتا ہے، اور ہم نے اس پر بھی تفصیل سے کلام کیا تھا کہ یہ جو امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے جسے تھامس جیفرسن نے رقم کیا، اس کی اصل کو بھی ہم نے ثابت کیا تھا، لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے۔ اس کی اصل کو بھی ہم نے اسلام سے ثابت کیا تھا کہ یہ بھی در حقیقت اسلام ہی سے نکلی ہے۔ اس پر انگلش میں ہم نے ایک مکمل لیکچر ڈیلیور کیا تھا، اور اس کا بھی ان مقاصد الشریعہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ محترم، اگر ہم اس بات پر مزید غور کریں کہ شریعت مطہرہ کے مقاصد، ہم نے ضروری مقاصد پر فقط کلام کیا کہ ضروری مقاصد کیا ہیں،
یہ جو 5 مقاصد ہیں یہ ضروری مقاصد ہیں. اس کے حوالے سے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عام استعمالات میں مقاصد، مقصد، فلسفہ، حکمت، مصلحہ، قیمہ، قیم اخلاقیہ، ان تمام اصطلاحات کو اکثر خلط ملط کر دیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ مقصد حقیقتاً کیا ہے. یعنی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام، مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کیوں کاٹا جاتا ہے چور کا ہاتھ؟ کیوں؟ اب اس کیوں کا ایک جواب ہوگا. جو اس کیوں کا جواب ہوگا اس پر پھر ایک اور سوال ہوگا، کیوں؟ پھر اس کیوں کا ایک اور جواب ہوگا، پھر اس کیوں پر ایک اور سوال ہوگا، وہ بھی ہوگا کیوں؟ پھر اس کیوں پر ایک اور جواب ہوگا. یعنی یہ ترتیب ہے، مدارج ہے مقاصد الشریعہ کے. مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس کیوں پر آپ ایک جواب دیں. اس جواب کو اصطلاحاً اس کا بھی ایک نام ہے، ایک ٹائٹل ہے. پھر اس پر ایک اور سوال ہوگا، وہ کیوں؟ پھر اس کا بھی ایک جواب ہوگا، اس جواب کا بھی ایک نام ہوگا. زکوٰۃ 2.5% فرض ہے. بھائی 2.5% فرض ہم جانتے ہیں اتنی فرض ہے، لیکن 2.5% کیوں؟ ظہر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، بھائی 3 کیوں نہیں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 4 فرض ہیں، کس طرح ادا کرنا ہے. مغرب میں 3 ہیں، بھائی 4 کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے کسی اللہ کے پیارے کی یادگار منا رہے ہیں، ہاں وہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مقاصد الشریعہ کی روشنی میں 3 کیوں ہیں؟ عورت کی گواہی مرد کی بنسبت نصف ہے، کیوں ہے؟ اچھا، اتنی شراب جو انسان کو نشہ نہ دے، اس قدر شراب جو انسان کو نشہ نہ دے، تھوڑی سی شراب، وہ بھی حرام، آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس کیوں پر بھی سوال ہوگا، اس کا جو جواب ہے اس پر پھر سوال، پھر اس پر پھر سوال. ہر سوال کا ایک خاص درجہ ہے، اس کے جواب کا خاص درجہ، اس کے لیے خاص اصطلاحات ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ سبجیکٹ آسان نہیں ہے. علم کی دنیا کے ہیوی ویٹس کے لیے یہ سبجیکٹ ہے، اور ہمارا تو لائٹ ویٹ میں کیا، ہمارا تو کسی ویٹ میں شمار ہی نہیں ہوتا. فزیکلی اللہ کا کرم ہے، اس میں لائٹ ویٹ الحمدللہ اچھا رہتا ہے، لیکن علم کی دنیا میں ہمارا کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. لیکن چونکہ جو سبجیکٹ دیا جاتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر سیر حاصل بحث کی جائے. محترم احبہ، آپ ایک ایگزامپل کو ذہن نشین کر لیں، ایک مثال کو آپ ذہن نشین کر لیں. بچوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، چھوٹے ننھے بچے جب کوسچن کرتے ہیں تو ان کے سادہ سوالات میں علم کے بے شمار نکات ہمیں ملتے ہیں. ان کو اگنور نہ کیا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، اکثر میں بچوں سے سیکھا کرتا ہوں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اچانک گاڑی کو روکتے ہیں، بریک لگاتے ہیں. آپ کا ننھا بچہ آپ کے ساتھ ہے، بچہ سوال کرتا ہے، ڈیڈی آپ نے گاڑی کو کیوں روکا؟ بچہ سوال کرتا ہے، کیوں روکا؟ آپ نے کہا کیونکہ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں، اس لیے میں نے گاڑی کو روک لیا. آپ کا جواب ہے. اب بچے نے ایک سوال کیا تھا، کیوں روکا؟ کیوں؟ اس سوال کے جواب میں آپ جو جواب دیں گے اسے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں علہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ علہ. اردو میں اسے علت کہتے ہیں. آپ نے کہا یہ ٹریفک لائٹس جب ریڈ ہوتی ہیں تو اس وقت ہم گاڑی روکتے ہیں. ٹریفک لائٹس چونکہ ریڈ تھی تو اس لیے میں نے گاڑی کو روک لیا. تو یہ جو ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں، مقاصد الشریعہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. علت کہتے ہیں. یعنی جو بچے کا پہلا سوال تھا، اس کے کیوں کے جواب میں آپ نے جو کہا اسے کیا کہیں گے؟ علت کہیں گے. اب بچہ، چونکہ بچے تو سوال کریں گے، بچہ کہے گا کہ والد صاحب جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو اس وقت گاڑی کو آپ نے کیوں روکا؟ گاڑی کو کیوں روکتے ہیں جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں؟ پہلے تو تھا گاڑی روکی کیوں؟ آپ نے کہا جب لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو گاڑی کو روکنا ضروری ہے. اب بچہ پوچھتا ہے، اب وہ جو آپ کا پہلے کیوں کا جواب تھا اسے علت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں. اسے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی کوشش کریں، میمورائز کرنے کی کوشش کریں. اب بچہ مزید سوال کرتا ہے. سیکنڈ کوشچن اس کا کیا ہے کہ جب لائٹس ریڈ ہو جاتی ہیں تو گاڑی کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اب اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا، اسلام کی ٹرمینالوجی میں، اسلامک لیگل سسٹم میں اسے حکم کہتے ہیں، حکم شرعی کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، فتویٰ کہتے ہیں.
بچہ کہتے جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں تو گاڑی کیوں روکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہاں کے اس ملک کا یہ قانون ہے، یہ لو ہے. تو آپ کا یہ جواب کہ یہ اس ملک کا قانون ہے، اس کو حکم کہتے ہیں. اس ملک کا قانون ہے. یا اگر آپ کہیں کہ یہ اسلام کا قانون ہے، میں یہ عام اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ اگزامپل آپ سب سمجھ جائیں گے. اسلام کی کمپلیکیٹڈ اور یہی قانون، یہی اسلوب ہر حکم شرعی پر ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی نمازیں 5 فرض کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں، 5 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں؟ یہ کوسچن ہے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ہر ایک پر جواب ہے، لیکن میں وہ اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا. ٹریفک لائٹس کی اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے. اس میں چونکہ کافی کمپلیکیشن بھی ہے، لیکن آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم ان پر تفصیلی کلام کریں گے. تو ٹریفک لائٹس کے متعلق جب سوال ہوا تو آپ نے جو جواب دیا اس جواب کو کیا کہیں گے؟ حکم کہیں گے، فتویٰ کہیں گے. اسلامک ٹرمنالوجی میں حکم یا فتویٰ یا حرام حلال، یہ جتنے بھی جواب یہ اسلامک جو لیگل سسٹم میں حکم شرعی ہے وہ اس کیوں کے جواب میں کہا جائے گا. اب بچہ پھر سوال کرے گا، بچہ سوال کرے گا ٹریفک لائٹس پر رکنا یہ قانون کیوں ہے؟ وہ مزید پھر کہے گا یہ لوگ کیوں ہیں، یہ قانون کیوں ہے؟ اب والد صاحب تھوڑا غور کریں گے، سوچیں گے. اب یا تو کہیں گے بھائی چپ کر، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، ڈانٹیں گے اسے، چپ کرا دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. بھائی اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بچے کو بتا دیں مجھے نہیں آتا، میں تحقیق کروں گا، کسی سے پوچھوں گا، سوال کروں گا. یہ مت کہا کرے تجھے کچھ نہیں پتا مجھے سارا پتا ہے، تو ایسے سوال کیوں کرتا ہے؟ تو اس سے بچے کا جو عقل ہے، بچے کا فہم اور ادراک وہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ علمی دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں تو بچپن میں اگر آپ کی کمزوری ہے تو آپ بتا دیں اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں تحقیق کروں گا. لیکن کبھی علمی سوالات پر بچوں کو کبھی ڈانٹے نہ. کوئی بھی بچے سوال کریں جہاز اڑ رہا ہے کیسے اڑ رہا ہے، یہ بادل آسمان پر کیوں ہے، جواب نہیں آتا تو ان کو ڈانٹیں، ہر کے کہیں ہمیں نہیں آتا، تحقیق کریں گے، تو بھی پڑھ، تو بھی مطالعہ کر، تو بھی اسٹڈی کر، تو بڑا ہوگا پڑھے گا تو تجھے جواب آ جائے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے اور اسلامک تربیت میں، اولاد کی تربیت میں بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور بچوں کی نفسیات کے پر بھی ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں کہ بچوں کی نفسیات سمجھنا والدین کے لیے ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ سوال کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ قانون کیوں ہے. اب اسلامک لیگل سسٹم میں اس کا جواب یہ ہے، اور اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے مقصد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد. یعنی پہلے سوال کے جواب کو کیا کہتے ہیں؟ علت. علت پر جو کوسچن کیا گیا کیوں، اس کے جواب کو کیا کہتے ہیں؟ حکم. اب وہ حکم شرعی اسلامک لیگل سسٹم پر حکم پوچھے گا، بھئی یہ رمز جمرات کیوں ہے، شیطان کو کنکر کیوں مارتے ہو، کیوں پھینکتے ہو، شیطان وہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ ماضی کا واقعہ ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں احرام پہن رہے ہو، کیوں طواف کر رہے ہو، یہ سب کچھ کیوں ہے، کیوں بکرے کو ذبح کر رہے ہو، یہ سب کیوں ہے. تو اس کیوں کے درجات ہیں. تو جب وہ سوال پوچھے گا کسی حکم شرعی کے بارے میں سوال پوچھے گا، اب نیکسٹ اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد کہیں گے، اسے مقصد کہیں گے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے ٹریفک لائٹس پر ہم اس لیے رکے کیونکہ یہ قانون ہے. قانون کیوں ہے؟ کیونکہ قانون ہماری جان کی حفاظت چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں حفظ النفس. قانون کیا چاہتا ہے؟ ہماری جان کی حفاظت چاہتا ہے، پروٹیکشن آف ونز لائف، ہماری زندگی بچانا چاہتا ہے. یہ قانون ہے، اس کا مقصد ہے. اس قانون کا مقصد یعنی جو قانون پر کیوں کا جواب ہوگا اسے مقصد کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، پروٹیکشن آف ونز لائف. اگر ہم ٹریفک لائٹس کراس کر دیں تو خطرہ ہے ایکسیڈنٹ کا، جس سے انسان کی زندگی اور جان جانے کا خطرہ ہے. قتل ناحق حرام ہے. پھر بچہ سوال کرے گا، بچے کا سوال ہے. اب اس پر بچہ پھر کہے گا کہ لوگوں کی جان بچانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ بچے کا پھر کوسچن ہے کہ انسان کی جان بچانا کیوں ضروری ہے. اس کیوں کے جواب میں آپ جو کچھ بھی کہیں گے اسے اسلامک ٹرمینالوجی میں مصلحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ. مسئلہ نہیں، مصلحہ. مصلحہ یعنی جو مقصد کے کیوں پر جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مصلحہ. آپ کہیں گے اس میں ایک مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے؟ اسے انگلش میں آپ میوچل انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، پبلک گڈ کہہ سکتے ہیں. آپ کہیں گے اس میں مصلحہ ہے. مصلحہ کیا ہے؟ مصلحہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں قتل کرے، ہم نہیں پسند کرتے کوئی ہماری جان دے. تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. یہی مصلحہ ہے.
یعنی بچے نے سوال کیا نا کہ حفظ النفس ضروری کیوں ہے، یہ مقصد کیوں ہے، اس کیوں پر آپ نے جواب دیا. آپ کا جو بھی جواب ہوگا وہ مصلحت ہے کہ زندگی بچانا ضروری کیوں ہے. زندگی بچانا ضروری اس لیے ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری جان لے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے کی بھی جان نہ لیں اور دوسرے کے قتل کا سبب بھی نہ بنیں. اب اس کو مصلحہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ. تو اس لیے میں چاہوں گا پوری توجہ کے ساتھ آپ اس پر غور کریں. یعنی یہ درس نظامی اور علم پڑھنے کے بعد تحقیقی دنیا میں جب بندہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے علم کے یہ دروازے کھلتے ہیں. تو انتہائی تحقیقی باتیں پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. اب اسے کہتے ہیں مصلحہ. بچہ پھر سوال کرے گا ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے. اب اس پر بھی وہ کہے گا وہ کیوں ضروری ہے. وہ کہے گا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. کیوں؟ آخر کیوں؟ یہی ہے نا اسلام پر کرٹیسائز کرنے والے، اسلام پر انگشت تنقید اٹھانے والے، تعلیمات اسلامیہ پر زبان تن دراز کرنے والوں کے یہی اعتراضات ہوا کرتے ہیں. ہر بات پر وائے وائے وائے. تو یہ ان تمام وائز کا جواب ہے. بچہ کہے گا ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. اب اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے قیمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیمہ. عربک میں کیا کہتے ہیں؟ قیمہ. قیم اخلاقیہ. انگلش میں اسے مورل ویلیو کہیں گے. مورل ویلیو، قیم اخلاقیہ. ہم کہیں گے وہ اس لیے کیونکہ ہم سب ایکول ہیں. اسلام ایکوالٹی کا درس دیتا ہے. ہم سب ایک جیسے ہیں. یعنی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے چاہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. بچہ کہے گا کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہمارے اندر احساس برتری پیدا نہ ہو اور دوسرے کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو. ہمارے اندر سپیریورٹی کمپلیکس پیدا نہ ہو اور دوسرے کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا نہ ہو. دوسرا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، ایکوالٹی کا درس دیتا ہے. یعنی بچے نے جب اس مقصد پر کیوں کہا تو اس کا جو جواب ہے اسے مصلحت کہتے ہیں. جب مصلحت پر کیوں کہا تو اس کا جو جواب ہے اسے قیمت کہتے ہیں. اب بچہ یہ بھی سوال کرے گا، وہ کہے گا ہم سارے ایکول کیوں ہیں؟ ہم سارے ایک جیسے کیوں ہیں؟ ہم میں فرق کیوں نہیں ہے؟ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے بہتر کیوں نہیں ہے؟ ہم سارے ایکول کیوں ہیں؟ اب اس سوال پر اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے اسلام میں، اسلامک اصطلاح میں فلسفہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو عام لیکچرز میں کہا جائے فلسفی آف اسلامک لیگل سسٹم. فلسفہ اس قیمت کے کیوں کا جو جواب ہوتا ہے اسے فلسفہ کہتے ہیں، اسے فلسفی کہتے ہیں. بچہ پوچھ رہا ہے کہ مساوات کیوں ضروری ہے، ایکوالٹی کیوں ضروری ہے. آپ کہیں گے اس لیے کیونکہ یہی جسٹس کا تقاضا ہے، یہی عدل ہے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے، یہی جسٹس ہے. اس کو فلسفی کہتے ہیں، اس کو فلسفہ کہتے ہیں. بچہ کہے گا نا کہ ہم ایک جیسے کیوں ہیں، اسلام درس مساوات کیوں دیتا ہے. اب جب اس سوال کے جواب میں آپ جو بھی جواب دیں گے اسے فلسفہ کہیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ عدل ہے، عدل، جسٹس ہے، اس کو جسٹس کہتے ہیں. اب بچہ کہے گا، بچے کا پھر کوشچن ہوگا، وہ کہے گا کہ ہمیں جسٹس کیوں چاہیے. بچے کا پھر سوال ہے ہمیں جسٹس کیوں چاہیے، عدل کیوں چاہیے، عدل کیوں ضروری ہے. اس پر جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان ہے. اس پر جو جواب ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان ہے. ہم کہیں گے جسٹس. بچہ کہتا ہے جسٹس کیوں ضروری ہے. ہم کہتے ہیں جواباً ہم کہیں گے جسٹس اس لیے ضروری ہے، عدل اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا اللہ عدل ہے. ہمارا اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، ہمارا اللہ جسٹس کو پسند کرتا ہے. اس پر جو جواب ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے. تو محترم یہ وہ ترتیب ہے. ٹریفک لائٹس پر آپ رکے، کیوں رکے؟ تو ٹریفک لائٹس سرخ ہیں تو یہ کیا ہے؟ علت ہے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے حکم کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے مقصد کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے مصلحہ کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ کہیں گے.
اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ فلسفہ کہیں گے. اس پر جو کیوں کہے گا اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہیں گے. یہ ایمان ہے. اور یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. یہ ایمان ہی کا تقاضا ہے محترم احبہ. اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ عبادت کیا ہے. یعنی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حج بھی تو ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے. یعنی حج ایک عبد، ایک بندے عبد اور اس کے معبود کے مابین ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار ہے. حج کیا ہے؟ ایک بندے، ایک عبد اور اس کے معبود کے مابین ایک خاص تعلق ہے، اس کا علامتی اظہار حج کہلاتا ہے. یہی حج ہے. عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے، عبادت کہتے ہیں کسی ذات کو مستحق کے عبادت جان کر، واجب الوجود مان کر، اس کے سامنے انتہائی تذلل اور غایت تعظیم، اس کو عبادت کہتے ہیں. یعنی کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا، کسی میں استحقاق عبادت دیکھنا، کسی کو مستحق کی عبادت جاننا، واجب الوجود ماننا، مستقل بالذات ماننا، اور یہ نظریات و اعتقادات اپنے قلب میں رکھ کر اس عظیم بارگاہ میں جھک جانا، اپنے باطن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو گرا دینا، اسے عبادت کہتے ہیں. یہ عبادت ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. محترم احبہ، یہ جو خاص تعلق ہمارا اللہ عز و جل سے بن جاتا ہے، یہ جو تعلقات ہیں، تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ تعلق کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ تعلقات ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے اخلاقی وجود کی تشکیل ہوتی ہے. ہمارے لوگوں سے کچھ تعلقات ہوتے ہیں اور ہم ان تعلقات کو محسوس کرتے ہیں. دیکھیے، انسان کا اپنی ماں سے ایک تعلق ہوتا ہے، اپنے باپ سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور ہم ان تعلقات کو محسوس کرتے ہیں. آپ کا آپ کے دوستوں سے کچھ تعلقات ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات ہوں گے، آپ اپنے رشتہ داروں سے کچھ تعلقات کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. بھائی کا بہن سے تعلق ہے، بہن کا بھائی سے تعلق ہے، بھائی اپنی بہن سے اس تعلق کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. پڑوسیوں سے تعلقات ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ہیں. استاد کا شاگرد سے ایک تعلق ہوتا ہے، شاگرد کا استاد سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح یہ تعلقات معاشی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں، مذہبی تعلقات بھی ہوتے ہیں، علمی تعلقات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح معاشرے میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بندے کا اس کے رب سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے. انسان کا اس کے رب سے ایک تعلق ہے. دیکھیے، جب انسان اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لیتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ میرا رب ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کی صفات غیر معمولی ہیں، وہ ایسا پروردگار عالم ہے، خلاق کائنات ہے، تمام کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے امر کا محتاج ہے، کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی شانوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو فطری کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعلق عبادت کہتے ہیں. یعنی انسان کا جو اپنے رب سے تعلق ہے، اس کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں. انسان کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، یہ مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. انسان کا اپنے رب سے ایک تعلق عبادت ہے. بندے کا اپنے مالک سے، اپنے رب سے ایک تعلق عبادت کہلاتا ہے. ایک تعلق محبت ہے، ایک تعلق اطاعت ہے، اور ایک تعلق حمایت ہے. یعنی بندے کا اپنے رب سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کی عظیم الشان قدرتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا باطن یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے اس رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے. جب وہ اپنے رب کی عظیم الشان قدرتوں کو دیکھتا ہے، رب کے تصرفات کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کا پالنہار پروردگار عالم وہ ایسا عظیم رب ہے، اس کنسپٹ کو سمجھ کر اس کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ جو فطری تعلق انسان کے باطن میں اپنے رب سے پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کو تعلق عبادت کہتے ہیں.
یہ داخلی کیفیات ہیں، انٹرنل کیفیات ہیں، انسان کے باطن کی کیفیات ہیں، باطن کے احساسات ہیں، باطن کچھ چیزیں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہی باطنی کیفیات درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے اور تمام حدود سے تجاوز کرتی ہے تو یہی باطنی کیفیات خارج پر کچھ اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان کی انٹرنل کیفیات، انسان کی روح کی کیفیات، انسان کے باطن کی کیفیات جب درجہ کمال تک پہنچتی ہیں تو انسان کے ظاہر کو، انسان کے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی جب جسم دیکھتا ہے کہ میرا باطن، میری روح اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی ہے، گر گئی ہے، تو جسم بھی چاہتا ہے کہ انہی باطنی کیفیات کا خارج میں ظہور ہو، اور یہی باطنی کیفیات جب درجہ کمال تک پہنچتی ہیں تو یہ خارج میں ظہور کی اسالیب اختیار کرتی ہے، ظہور کی مختلف صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ یعنی عبادت کیا ہے؟ تعلق عبادت کیا ہے؟ تعلق عبادت یہ ہے کہ جب انسان ایک خاص قسم کی باطنی کیفیات کو محسوس کر رہا ہو، اس کا باطن اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اس کی یہی کیفیات تمام حدود سے تجاوز کر جائیں اور درجہ کمال تک پہنچ جائیں، اور اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ باطنی کیفیات خارج پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ انسان کی وہ جھکی ہوئی روح، اللہ کی عظمتوں کے سامنے انسان کا گرا ہوا باطن جب تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے خارج پر یوں اثر انداز ہو کہ خارج کو بھی رکوع و سجود پر مجبور کر دے، تو اس رکوع و سجود کی کیفیت کو تعلق عبادت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعلق عبادت ہے، یہ عبد کا اپنے معبود سے خاص تعلق ہے، اسے تعلق عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو باطنی کیفیت ہے جب خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس باطنی کیفیت کی ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن کو تعلق عبادت کہتے ہیں۔ یہ تعلق عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک اور تعلق ہے۔ دیکھیے جب انسان اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی شانوں کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی کرم نوازیوں کو دیکھتا ہے، میرا پروردگار وہ رب جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، مجھے آنکھیں دی، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پاؤں دیے، مجھے رزق دیا، مجھے دولت دی، مجھے مال دیا، مجھے اولاد دی، گھر دیا، جب بھی اس کے دروازے پر دستک دی کبھی اس نے لا نہیں کہا، میں نافرمانی کرتا رہا، جب بھی وہ مجھے حکم دیتا رہا نماز پڑھ، میں نے نماز نہیں دی، مجھے اللہ نے احکام دیے، میں نے احکام پر عمل نہیں کیا، دنیا والوں کے دروازوں پر دستک دیتا رہا، جب بھی دنیا والوں کے دروازے پر دستک دی، اگر کسی نے احسان کیا بھی تو احسان جتلایا بھی، لیکن جب دنیا کا ہر دروازہ میرے لیے بند ہو گیا اور اللہ کے دروازے پر جب بھی میں نے دستک دی کبھی اللہ نے دھتکارا نہیں، جب بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازوں پر دستک دی اس کی رحمتوں کی جانب سے ایک ہی آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبد، مانگ میرے پیارے کیا مانگتا ہے، مانگ میرے پیارے کیا مانگتا ہے، ہر چند کہ تو نافرمان تھا میں عطاؤں کی برسات کرا اللہ کا۔ جب انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب سے خاص تعلق پیدا ہوتا ہے، اسے تعلق محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کی عنایتوں پر غور کرتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، میں اس کے دروازے سے بھاگتا رہا لیکن پھر بھی جب بھی اس کے دروازے پر دستک دی اس نے اپنی عنایات کی چھما چھم برسات نازل کی، ایک خاص تعلق اس کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، اس تعلق کو تعلق محبت کہتے ہیں۔ یعنی پہلا تعلق تعلق عبادت ہے، دوسرا تعلق محبت ہے۔ ایک اور تعلق بھی ہے، دیکھیے جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان چاہتا ہے میرا محبوب مجھے کوئی حکم دے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے اور محبوب حکم دے اور انسان اس حکم پر عمل نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور جب تعلق محبت استوار ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، تو انسان چاہتا ہے میرا رب مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم پر اطاعت کروں۔ جب یہ کیفیت انسان کے باطن میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسے تعلق اطاعت کہتے ہیں، تعلق اطاعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک تعلق کیا تھا؟ تعلق عبادت، ایک تعلق محبت اور ایک تعلق اطاعت۔ یہ مختلف تعلقات ہیں جو رب انسان کے اپنے رب سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی تعلق کو ہم حج سے کنیکٹ کریں گے کہ حج کیسا تعلق ہے۔ یعنی ایک عبد کا اپنے معبود سے یہ کیسا تعلق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ بندے کا اپنے معبود سے ایک خاص تعلق کا علامتی اظہار حج ہے، تو یہ کیسے؟ ابھی ہم نے حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر کلام ہی نہیں کیا، وہ تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے۔ ابھی ہم ایک فلسفی کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد کا اپنے معبود سے یہ جو خاص تعلق بن جاتا ہے اور حج اس تعلق کا علامتی اظہار ہے، وہ کیسے ہے؟ تو محترم احباب ایک مزید تعلق بھی ہے، وہ کیا ہے؟
جب انسان کسی کی اطاعت بھی کرتا ہے تعلق اطاعت بھی قائم ہو جاتا ہے، تعلق عبادت بھی قائم ہو جاتا ہے، تعلق محبت بھی قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس کے محبوب کے خلاف کوئی کلام کرے، کوئی اس کے محبوب کے خلاف بات کرے، کوئی اس کے محبوب کو میلی آنکھ سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ محبوب کے دوست اس کے دوست ہو جاتے ہیں، محبوب کے دشمن اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تعلق پیدا ہو جائے تو اسے تعلق حمایت کہتے ہیں، تعلق حمایت کہتے ہیں۔ یہ تعلق حمایت ہے، یعنی جب وہ محبوب کے دوستوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، محبوب کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، یعنی جو محبوب کا دشمن ہے یہ اس کا دشمن ہے، یعنی ہر کام میں محبوب کی حمایت کرتا ہے، تو اسے تعلق حمایت کہتے ہیں۔ یہ مختلف تعلقات ہیں جو بندے کے اپنے رب سے ہوتے ہیں۔ محترم احبہ، میں نے اس طرح ابتداء میں کلام کیا کہ انسان کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ انسان اپنے اندر کچھ فطری اور جبلی رجحانات محسوس کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور پذیر ہونا، انسان کی کچھ انٹرنل سٹیٹس ہیں جو خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان اپنے داخل میں، اپنے باطن میں خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے انسان، غمگین ہوتا ہے انسان، کبھی حسد محسوس کرتا ہے، کبھی غصہ محسوس کرتا ہے۔ یہ غصہ، یہ خوشی، یہ حسد، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، یہ سب انسان کی انٹرنل سٹیٹس ہیں۔ اب اس مثال سے یہ بات مزید منقح ہو جائے گی، مزید واضح ہو جائے گی۔